بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل اردو اسٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول روح کے شکاری کا اگلا حصہ۔ ہیلو مسٹر گادا، ہیلو فالکن، بور ہو رہے ہوں گے؟ ہاں، شاید بور ہونے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ واپس جائیں گے یا ہمارے ساتھ رہیں گے؟ میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ ایک بات کا اطمینان رکھیں، ڈبل باس آپ کو ہر طرح مطمئن کر دیں گے، فالکن نے جواب دیا اور میں خاموش ہو گیا۔ شام کا ماحول پچھلے دن کے مطابق تھا۔ تمام لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہو چکے تھے اور اب احاطے میں اپنے اپنے مشاغل کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ سورج چھپ گیا اور وہاں موسیقی کی آوازیں ابھرنے لگیں، گویا ان کا شغل شروع ہو گیا۔ میں نے بھی لباس تبدیل کیا جو مجھے یہاں مہیا کر دیا گیا تھا اور باہر نکل کر ان لوگوں کی تفریحات کا جائزہ لینے لگا۔ یہ بات غور کرنے کی تھی کہ ڈبل باس اور ان کا یہ گروہ صرف سیاحت کے لیے ہی یہاں نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے پس پردہ کچھ اور بھی تھا۔ کیونکہ جس طرح ڈبل باس نے نقشے کے بارے میں گفتگو کی تھی وہ کچھ اور ہی ظاہر کرتا تھا۔ وہ پراسرار لڑکی ان لوگوں کے لیے انتہائی دلچسپی کا باعث تھی اور میرے لیے بھی، کیونکہ لڑکی کا کردار ان سب میں سب سے زیادہ عجیب و غریب تھا۔ نقشہ کیا حیثیت رکھتا ہے اور اس کا آدھا ٹکڑا لکڑی کے پاس کیوں تھا؟ یہ سب باتیں ذہن میں گڑمڑ ہوتی تھیں تو دماغ اڑنے لگتا تھا۔ میں نے وہی طریقہ اختیار کیا، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو، تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو، پھر اونٹ جس کروٹ بیٹھے گا دیکھا جائے گا۔ بوڑھے شیوش اور ہارلیس نے کہا تھا کہ دست قدرت خود ہماری رہنمائی کرے گا۔ شاید ان کی بات درست ہی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا گھوڑا بھی یوں لے کر بھاگے گا اور پھر حالات کے دوش پر اڑتا میں یہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ یہ عقدہ میں ابھی تک حل نہ کر سکا کہ آخر میرا گھوڑا یوں بدک کر وہاں سے کیوں بھاگا۔ کون سی ایسی چیز تھی جو اسے اس طرح خوفزدہ کرنے کا باعث بنی؟ اسی وقت ایک شخص میرے پاس پہنچ گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، ڈبل باس آپ کو طلب کر رہے ہیں مسٹر گادا۔ میں نے اس طرف دیکھا جہاں وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے مشروب مستی کے برتن سجے ہوئے تھے۔ میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ دونوں نے معمول کے مطابق ایک ہی آواز اور ایک ہی انداز میں میرا خیر مقدم کرتے ہوئے مجھے بیٹھنے کی پیشکش کی تھی۔ پھر ان میں سے ایک نے مسکراتے ہوئے کہا، مسٹر گادا، یقینی طور پر اتنا وقت گزر جانے کے بعد آپ نے ہمارے ساتھ قیام کرنے کا یا جانے کا فیصلہ کر لیا ہوگا۔ ہماری پیشکش ابھی تک برقرار ہے اور یہ پورے خلوص پر مبنی ہے۔ ہم بغیر کسی لالچ کے آپ کو واپسی کے لیے وسائل فراہم کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کی رائے پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، تو پھر سن لیجئے، ہم دونوں بھائی کسی بھی طور آپ کو اس طرح واپس بھیجنے کے حق میں نہیں، تاہم آپ پر کوئی پابندی اور دباؤ بھی عائد نہیں کیا جا سکتا۔ بس ہمیں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے آپ کی ضرورت ہے، اور اگر میں آپ سے آپ کا مقصد پوچھوں تو آپ کو اس کا حق ہے۔ ڈبل باس میں سے ایک نے کہا، تو پھر پہلی بات تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ شاید آپ نے ہمارے بارے میں یہاں معلومات حاصل کی ہوں۔ ہمارا تعلق شاہی خاندان سے ہے اور میں اس میں شک نہیں کہ ہمارے وسائل اب بھی لامحدود ہیں، لیکن ہماری دلچسپی اور مشاغل ذرا مختلف ہیں۔ ہمارے پاس اس نقشے کا آدھا ٹکڑا موجود ہے جس کا بقیہ آدھا آپ نے اس لڑکی کے پاس دیکھا تھا۔ اس نقشے میں ایک عظیم الشان خزانے کا راز چھپا ہوا ہے اور ہم وہ خزانہ حاصل کرنے کے لیے ہی اس علاقے میں داخل ہوئے ہیں۔ یقینی طور پر آپ کے ذہن میں اس خزانے کے متعلق سوالات بھی ابھر رہے ہوں گے، لیکن بہتر ہے ابھی اس کے بارے میں کوئی سوال نہ کریں۔ اس لڑکی کا مسئلہ بھی آپ کے ذہن میں الجھ رہا ہوگا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ دوسری پارٹی وہ لڑکی ہے جو اس خزانے کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتی ہے اور ہم اس کے ہاتھوں کافی نقصان اٹھا چکے ہیں۔ خزانے کے نقشے کا آدھا ٹکڑا اس نے اپنی حیرت انگیز صلاحیتوں کی بنیاد پر ہم سے حاصل کیا ہے۔ اس نقشے کے متعلق ایک کہانی ہے جسے ہم نے اپنی ذہنوں میں محفوظ رکھا ہے اور کوئی ہمیں وہ کہانی سنانے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ مسٹر گادا، تمام تفصیلات آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ ہم اس پر ذرا برابر اعتراض نہیں ہوگا اگر آپ بھی اس خزانے کے حصے داروں میں شامل ہو جائیں، اور اگر خزانہ دستیاب ہو جائے تو اس میں سے اپنا حصہ لے کر دنیا کے کسی بھی کوشے میں آباد ہو جائیں۔ خزانے کے بارے میں تفصیلات بھی آپ کو آہستہ آہستہ بتا دی جائیں گی کہ وہ کتنی بڑی مالیت کا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں آپ کی ضرورت یوں بھی درپیش ہے کہ اس لڑکی نے حیرت انگیز طور پر آپ کو اپنا ساتھی منتخب کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ اس سے قبل ایسی کوئی بات دیکھنے میں نہیں آئی۔
ان وجوہات کا جائزہ بھی لینا پڑے گا جن حالات میں آپ اس سے جدا ہوئے، اور جو کہانی ہمارے علم میں آئی ہے اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی آپ دوبارہ اس لڑکی تک پہنچ سکیں تو وہ معمول کے مطابق آپ کی پذیرائی کرے گی، اور اگر آپ ہمارے ساتھی ہوں گے تو پھر ہماری مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے مسٹر گادا کہ آپ اچانک ہمارے لیے ایک کارآمد ساتھی بن گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود شاید آپ اسے ہماری نسلی برتری یا خاندانی برتری سمجھیں کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی مرضی کے خلاف مجبور نہیں کرتے۔ ہم نے اپنی ضرورت کا اظہار کر دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کے لیے پھر وہی بات دہرائی جاتی ہے کہ اگر آپ اپنے طور پر پسند نہیں کریں گے تو ہم آپ کی واپسی کا بندوبست کر دیں گے۔ بڑی صاف ستھری اور عمدہ گفتگو تھی، اور پہلی مرتبہ مجھے برے لوگوں کی اچھی بات پسند آئی تھی۔ میں تو پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ اکیلا یہاں سے واپسی کا تصور بھی نہ کروں گا۔ چنانچہ میں نے آہستہ سے کہا، آپ کے انداز میں بڑی اپنائیت جھلکتی ہے، اور نہ جانے کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کا ساتھ دوں۔ مجھے بھی دوسرے لوگوں کی مانند میری ذمہ داریاں سمجھا دی جائیں۔ میں یہاں عام لوگوں کی طرح تمام کام کروں گا، اور جہاں تک اس لڑکی کا تعلق ہے تو میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں تو خود بھی اس سے پیچھا چھڑانے کی فکر میں تھا۔ ایسی خوفناک لڑکی کے ساتھ بھلا کوئی انسان کس طرح رہ سکتا ہے؟ ہم آپ کو اپنے اس گروہ میں خوش آمدید کہتے ہیں مسٹر گادا۔ جہاں تک آپ کے مشغلے کا تعلق ہے تو ابھی چند روز آپ مہمان کی حیثیت سے گزاریں، اس کے بعد کوئی ذمہ داری آپ کے سپرد کر دی جائے گی۔ ویسے یہاں کوئی شخص کسی ذمہ داری کے اپنے سپرد ہونے کا انتظار نہیں کرتا، کیونکہ ہم کسی کو کسی کی مرضی کے خلاف احکامات نہیں دیتے۔ ہاں، مشورے کے طور پر ہر طرح کی گفتگو کی جا سکتی ہے، یعنی کوئی ایسا کام جو آپ کی پسند کے مطابق نہ ہو، لیکن ہم یہ محسوس کریں کہ آپ سے وہ کام لینا ضروری ہے تو آپ کو اس سلسلے میں مطمئن کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے بعد وہ ذمہ داری آپ کے سپرد کر دی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں نے جس طرح یہ گفتگو کی ہے اس نے میرے اندر نہ صرف اعتماد بلکہ دوستی کا تصور بھی پیدا کر دیا ہے۔ میں اس دوستی کو دل سے قدر کرتا ہوں، اور جو کام دل سے کیے جاتے ہیں ان میں اپنے جذبات بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہاں کا ماحول انتہائی دوستانہ ہے، اور ہر شخص آپ کا دوست ہے۔ ہر طرح کی آزادی آپ کو حاصل ہے، خواہ آپ کے دوست مرد ہوں یا خواتین۔ آپ پر کسی قسم کا اعتراض کرنے کا کسی کو حق نہیں۔ ہاں، ایک اطلاع آپ کو ضرور دی جائے گی، وہ یہ کہ آپ کے بیان کے مطابق ہم نے کھنڈرات یا پہاڑی چٹانوں میں وہ نقش تلاش کرنے کی کوشش کی تھی جو لڑکی نے پتھر کے ٹکڑے سے ترتیب دیا تھا۔ وہاں ایسے نقوش مل گئے جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہاں نقش بنائے گئے تھے، لیکن جس طرح اس لڑکی نے اسے مٹا دیا اس سے ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ چند افراد کو وہاں بھیجا گیا، وہ اس جگہ کی تصویریں بنا کر لائے، لیکن بے سود ان سے ہمیں کوئی کارآمد بات نہیں معلوم ہو سکی۔ بہرحال آپ کی باتوں کی سچائی ضرور ثابت ہوگی، اور اس کے بعد ہی ہم نے آپ کو اس مہم میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی اور ان کا شکریہ ادا کر کے واپس اپنی میز پر جا بیٹھا۔ موسیقی دھنیں تبدیل کر رہی تھی اور لوگ بالکل اسی انداز میں بیٹھے ہوئے تھے جیسے کسی اعلیٰ درجے کے اوپن ایئر ہوٹل میں تفریحات میں مشغول ہوں۔ میں اب پہلے سے زیادہ اطمینان محسوس کر رہا تھا، کیونکہ ذہن سے بہت سے تفکرات مٹ چکے تھے، اور میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کر لیا تھا کہ تقدیر کے لکھے ہوئے وہ لمحات پورے کروں جو میرے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ پھر میری نگاہ ایک میز کی جانب اٹھ گئی۔ اس میز پر میں نے اس برفانی بوڑھے کو دیکھا۔ برفانی بوڑھا میرے ذہن میں اس لیے ابھرتا تھا کیونکہ وہ واقعی برف کی طرح سفید تھا۔ بوڑھے کے ساتھ وہی لڑکی موجود تھی جس کے چہرے پر زندگی ذرا کم ہی نظر آتی تھی۔ سوکھا سوکھا سا انداز، حالانکہ وہ اتنی دبلی پتلی بھی نہیں تھی، بس متناسب تھی۔ نقوش میں ایک سپاٹ کیفیت، جیسے وہ ہر تاثر سے بے نیاز ہو۔ مجموعی طور پر اس کی صورت دیکھ کر آج یہ اندازہ ہوا کہ اگر وہ اپنے آپ کو سنوارے تو بلا شبہ حسین کہلائے، لیکن اس کا لٹا پٹا سا انداز اور خاموشی کی کیفیت اس کی جاذبیت اس سے چھین لیتی تھی۔ پتہ نہیں بوڑھے کی کون ہے۔ پچھلے دن کی طرح میں نے اسے آج بھی خاموش اور اداس بیٹھے ہوئے محسوس کیا۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ان دونوں کے لیے ایک بے کلی سی پیدا ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ فالکن سے اس لڑکی اور اس شخص کے بارے میں پوچھوں گا ضرور، لیکن اس وقت فالکن اپنے آپ میں نہیں تھا۔ میں دلچسپی سے ان تمام مناظر میں کھویا رہا۔ پھر دفعتاً ہی کوئی مجھ پر نازل ہو گیا۔ شراب کے برتنوں کی ایک چھوٹی سی ٹرے میز پر
آ ٹکی اور کرسی گھسیٹ کر ایک خوبصورت سی لڑکی میرے پاس آ بیٹھی۔ اس سارے ماحول میں اب تک اگر کوئی اجنبی بات تھی تو وہ یہ تھی کہ کوئی لڑکی مجھ تک نہ پہنچی تھی۔ ساری کہانی ہی بیکار ہوئی جا رہی تھی۔ بھلا منظر میں کوئی خوبصورت لڑکی شامل نہ ہو، اور خاص طور سے کہانی کے مرکزی کردار کے ساتھ، تو کہانی میں جاذبیت کہاں رہتی ہے؟ چنانچہ میرے مرکزی کردار میں ابھی تک کوئی لڑکی شامل نہیں ہوئی تھی، اور شاید میں بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ چنانچہ معزز قارئین، لڑکی آ گئی۔ میں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دی اور اس کی دلکش آواز ابھری۔ اس بے تکلفی کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن اگر کچھ لوگ خود کو ضرورت سے زیادہ ہی لیے دیے رکھیں تو کہاں تک ان کے ساتھ رعایت برتی جا سکتی ہے؟ شاید، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا نام ریلزے ہے، اس نے کہا۔ اس وقت عقب سے ایک آواز ابھری۔ ریلزے، ایک دراز قامت آدمی، اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ ہیلو، اس نے پلٹ کر سوالیہ نگاہوں سے اس شخص کی طرف دیکھا۔ میں تمہارے ساتھ رقص کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ رقص کرنا نہیں چاہتی، اس نے اس شخص کے اس انداز میں جواب دیا کہ وہ جھیم سا گیا۔ میرا مطلب ہے، مطلبی لوگوں سے مجھے سخت چڑ ہے۔ پلیز، میں باتیں کر رہی ہوں اور اپنی گفتگو میں تمہاری مداخلت کو میں ناپسند کیا ہے۔ وہ شخص اپنا سا منہ لیے وہاں سے واپس چلا گیا۔ لڑکی کی تیز ترار گفتگو نے میرے دل میں اس کے لیے دلچسپی پیدا کر دی۔ وہ میری طرف دیکھنے لگی اور اس نے مجھ سے کہا، اگر کوئی اپنے نئے دوست کے لیے کسی پرانے دوست کو مسترد کر دے تو نئے دوست پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کی پذیرائی کرے۔ میں نے تمہارے لیے اسے مسترد کر کے اپنی طرف سے پہل کا ثبوت دیا ہے، کیا تم اب بھی خاموشی اختیار کرو گے؟ وہ اتنی بے تکلفی سے گفتگو کر رہی تھی کہ مجھے اس کا گمان نہیں تھا۔ تاہم اب میں لڑکیوں کی دنیا کا احمق آدمی نہیں تھا، بہت کچھ سیکھ چکا تھا۔ چنانچہ اس دنیا میں نے اسی انداز میں کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری پذیرائی کرتا ہوں ریلزے، اور میں تمہیں کس نام سے مخاطب کروں؟ گادھا، میں نے جواب دیا۔ دیکھو، میری یہاں آمد بلا مقصد نہیں ہے۔ میں کل بھی تمہیں دیکھتی رہی تھی، لیکن کل تمہارا یہاں پہلا دن تھا اور تمہیں غالباً کہیں اور سے پکڑ کر لایا گیا تھا، چنانچہ میں ہمت نہ کر سکی۔ لیکن تمہیں دیکھنے کے بعد یہ تصور میرے ذہن میں ابھرا تھا کہ اگر موقع ملا تو تم سے شناسائی ضرور حاصل کروں گی۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہاں، میں یہ چاہتی تھی کہ تم وجہ پوچھو، تو میں پوچھ رہا ہوں۔ میں نے کہا، تم ایشیائی ہو؟ ہاں، 100%۔ تو پھر میرے بارے میں بھی سنو، میں نصف ایشیائی ہوں۔ وہ کس طرح؟ وہ میری ماں یورپین تھی اور میرا باپ ایشیا کا باشندہ تھا۔ اس کا نام فیصل تھا اور اس کا تعلق انڈیا سے تھا۔ میرا پورا نام ریلزے فیصل ہے، اس لحاظ سے میرے بدن میں ایشیائی خون دوڑ رہا ہے اور مجھے ایشیاؤں سے خاص محبت اور رغبت ہے۔ جب مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ تم اب ہمارے ساتھی ہو تو میں نے تم سے دوستی کا فیصلہ کر لیا۔ گو، یہ دوستی اب زبردستی، یعنی میں تمہارے پاس آئی ہوں، لیکن ظاہر ہے مجھے ہی تمہارے پاس آنا چاہیے تھا۔ او تھینک یو ریلزے، میں بھی تم سے متاثر ہوں کیونکہ تم آدھی ایشیائی ہو۔ کیا صرف اس بنا پر مجھ سے متاثر ہونا مناسب ہے؟ اس تاثر کو برقرار رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ فرض کرو ایسا نہ ہو سکا تو یہ تو آنے والے وقت پر منحصر ہے، میں نے جواب دیا۔ تو میرے ساتھ رقص کرو گے؟ کیونکہ تم ایشیائی ہو، میرا مطلب ہے نصف ایشیائی ہو۔ چنانچہ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو ٹھیک ہے۔ اوہ، بے حد شکریہ۔ مجھے ضدی لوگ پسند نہیں آتے کیونکہ میں خود ضدی نہیں ہوں۔ اگر تم کبھی مجھ سے کوئی بات منوانا چاہو گے تو میں ذرا بھی ضد نہیں کروں گی، اس نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اور میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلائی۔ دل ہی دل میں نے سوچا تھا کہ محترمہ ریلزے، آپ جو کچھ فرما رہی ہیں اس کا مفہوم میں سمجھ رہا ہوں۔ پھر ہم بھی رقص کرنے والوں کی بھیڑ میں شامل ہوئے اور اس کے بعد ہم دیر تک رقص کرتے رہے۔ کسی نے ہماری جانب توجہ نہیں دی تھی، لیکن تیسرے راؤنڈ میں جب میں اور ریلزے رقص کے لیے اٹھنے والے تھے، ایک لہیم شہیم آدمی ریلزے کے قریب پہنچ گیا۔ ہیلو ریلزے، آؤ رقص کریں۔ ریلزے نے ٹیڑھا منہ کر کے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، نو سوری میک مین، میں اپنے پارٹنر کے ساتھ ہوں۔ کیا لائف پارٹنر کے ساتھ؟ اگرچہ تم نے یہ جملہ بدتمیزی کے انداز میں کہا ہے، تب بھی میں نے اس کا برا نہیں مانا، کیا سمجھے؟ ریلزے نے ہونٹ سکوڑ کر کہا اور میک مین ہنسنے لگا۔ میں اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ بے حد قوی ہیکل اور پہلوان ٹائپ کا آدمی تھا، شانے چوڑے، کمر پتلی، ویٹ لفٹر سا لگتا تھا۔ دل ہی دل میں نے سوچا کہ کہیں یہ حضرت میرے رقیب نہ بن جائیں، ہڈی پسلی توڑیں میں بز میں خود مہارت رکھتے ہوں گے۔
مجھ سے الجھ کر میرا تو کیا بگاڑ پائیں گے، لیکن خواہ خواہ مجھے اپنا وہ روپ دکھانا پڑے گا جو میں ابھی تک بڑی کامیابی سے پوشیدہ رکھے ہوئے تھا۔ یہ بلا وجہ کا عشق کہیں مصیبت میں نہ پھنسا دے۔ وہ ہونٹ چباتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ریلزے نے حقارت امیز لہجے میں کہا، خود کو کچھ سمجھنے والے مجھے ہمیشہ سے ناپسند ہیں۔ رقص کے بعد ریلزے نے کھانا بھی میرے ساتھ ہی کھایا، اور پھر جب تمام لوگ وہاں سے اٹھے تو وہ میرے ساتھ ہی میرے خیمے میں آ گئی، اور میرے انداز میں اب کچھ بوکھلاہٹ سی پیدا ہو گئی۔ ریلزے اب ایک سمت بیٹھ گئی، پھر اس نے مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، نیند آ رہی ہے تو میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گی، لیکن ہماری دوستی کا آغاز ہو گیا ہے اور ہمارے درمیان ایشیا کا رشتہ ہے، کیا سمجھے؟ یقیناً، میں نے احمقانہ انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ تو میں جاؤں؟ اس نے کہا، بہت بہت شکریہ، تم نے مجھے بہترین کمپنی دی ہے۔ میں نے جان چھڑاتے ہوئے کہا۔ ریلزے ایک پراسرار سی مسکراہٹ کے ساتھ باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے گہری سانس لی تھی، کیونکہ وہ قوی ہیکل میک مین مجھے یاد آ رہا تھا۔ اگر گروہ میں میرا ایک دشمن پیدا ہو جائے تو بہر طور یہ میرے لیے سود مند نہیں تھا، لیکن میڈم ریلزے سود و زیاں سے آگے کی چیز کی معلوم ہوتی تھی۔ دوسرے صبح ناشتے سے فارغ ہوا کہ میڈم ریلزے اندر آ گئیں۔ اسے دیکھ کر میں نے ایک گہری سانس لی۔ ریلزے نے مسکراتے ہوئے کہا، مسٹر گادا، آؤ باہر چلیں، تم تو خیمے میں ہی قید رہتے ہو۔ یہاں کی زندگی سے مجھے کوئی واقفیت نہیں ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو محدود رکھتا ہوں۔ میں نے کہا، او نو، ڈبل باس اپنے ساتھیوں پر کوئی بھی پابندی نہیں لگاتے۔ اگر تمہیں اچھے باس کی تلاش ہو تو ان سے اچھے لوگ تمہیں روئے زمین پر نہیں ملیں گے۔ میں نے گردن ہلائی، پھر ریلزے کے ساتھ کیمپ کے حصار سے باہر آ گیا۔ اطراف میں وہی لاتعداد مناظر بکھرے ہوئے تھے جن سے میں یہاں آنے کے بعد اچھی طرح روشناس ہو چکا تھا۔ ہم ان کے درمیان میں سے گزرتے ہوئے آبشار کے کنارے آ بیٹھے، اور ریلزے مجھے برق پاش نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے کہا، ڈیئر گادا، دوران سیاحت تمہاری ملاقات تو بہت سے ایسے لوگوں سے ہوئی ہوگی جنہوں نے تمہیں متاثر کیا ہوگا۔ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بہت اچھی، بہت عمدہ، میں نے بادل نخواستہ جواب دیا۔ کیا تم مستقل ہمارے ساتھ رہنے پر رضامند ہو گئے ہو؟ فی الحال تو ارادہ ایسا ہی ہے۔ او ڈیئر، اگر ڈبل باس سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے تو تمہیں تفصیلات بھی معلوم ہوئی ہوگی۔ میں اس دنیا میں تنہا ہوں۔ اچانک میری نگاہ میک مین پر پڑی، جو ایک درخت کے نیچے کھڑا ہم دونوں کو گھور رہا تھا۔ اس کے گھورنے کا انداز بے حد خطرناک تھا۔ اسی وقت اس نے درخت کی ایک موٹی شاخ پر ہاتھ رکھا اور پھر بازوؤں کی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاخ کو درمیان سے توڑ دیا۔ یہ میرے لیے ایک چیلنج تھا۔ ریلزے نے بھی اس کی آہٹ محسوس کر لی تھی۔ پھر اس کا سرپلا کہا گونج اٹھا اور اس نے کافی زور سے کہا، میک مین ایک لکڑہارا ہے۔ میک غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد میں نے ریلزے سے ایک جملہ بھی نہ کہا، جبکہ اس نے بہت ساری باتیں مجھ سے کر ڈالیں۔ میں بلا وجہ اس کی پذیرائی کر کے گلے میں کوئی توک نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وجہ کچھ بھی ہو، اس کیمپ کے کسی بھی فرد سے الجھنا میرے لیے کسی طور مناسب نہ تھا۔ پھر ہم نے کیمپ میں کچھ سرگرمیاں دیکھیں اور ریلزے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوہو، شاید ڈبل باس کی جانب سے آگے بڑھنے کا اعلان کیا گیا ہے، آؤ چلیں۔ ہمارا اندازہ درست نکلا، لوگ خیمے اکھاڑنے میں مصروف تھے۔ میں نے بھی ان لوگوں کا ساتھ دیا۔ ریلزے مسلسل میرے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ میک کے علاوہ ابھی کسی اور نے ہم دونوں کی جانب توجہ نہیں دی تھی۔ نہایت برق رفتاری سے کام کیا گیا تھا، اور اس کے بعد تمام لوگ ٹرکوں اور جیپوں میں سوار ہو گئے۔ ریلزے نے یہاں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ جس لینڈ کروزر میں ہم سوار تھے اس میں ریلزے بھی تھی، لیکن دوسرے کئی افراد بھی تھے، البتہ میک نہیں تھا۔ ریلزے نے میرے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اب سے پہلے وہ میرے ساتھ سفر کرتا تھا۔ کون؟ میک مین؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے کہا، اور میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک یہ خاموشی طاری رہی۔ باہر کے مناظر ہماری نگاہوں سے روپوش تھے۔ میں نے دوسرے لوگوں پر توجہ دی۔ 3 نوجوان اور 5 لڑکیاں مزید ہمارے ساتھ لینڈ کروزر میں سوار تھے، مگر سب کے سب خاموش بیٹھے تھے، اور صرف ریلزے ہی تھی جو بار بار میرے کان میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ دفعتاً مجھے خیال آیا اور میں نے ریلزے سے پوچھا، ریلزے ایک بات بتاؤ، ہمارے درمیان ایک شخص موجود ہے جس کے بال برف کی طرح سفید ہیں۔ میری مراد اس سفید بوڑھے سے ہے جس کے ساتھ ایک دبلی پتلی سی لڑکی رہتی ہے۔ مسٹر الکانڈر؟ اس نے آہستہ سے کہا، شاید اس کا نام الکانڈر ہو۔ تمہارے گروہ میں ایک ہی شخص ہے جس کی داڑھی، مونچھیں، بھویں اور سر کے بال سفید ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، مسٹر الکانڈر ہیں، اور اس کے ساتھ لیشی ہے۔ لیشی؟
ڈبل باس اس کا بہت احترام کرتے ہیں. ویسے بھی مسٹر الکانڈر نفیس انسان ہیں، نرم خو، خوش مزاج اور بزرگانہ شفقت کے مالک. ہاں، بس مجھے ان کی شخصیت میں ایسی ہی کچھ کیفیت نظر آئی تھی جس کی وجہ سے میں نے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی. ان سے ملاقات کرنا چاہیے. تو جب بھی چاہے پہل کر دینا. ریلزے نے کہا، وہ بہت خوش اخلاق آدمی ہیں، یقیناً تمہاری پذیرائی کریں گے. ضرور، میں نے مختصراً کہا. ریلزے خاموش ہو گئی. ہمارا سفر شام تک جاری رہا. جس جگہ ڈبل باس نے قیام کیا تھا وہ اونچے نیچے بھورے ٹیلوں سے بھری ہوئی تھی. درمیان میں کہیں کہیں تھوڑی بہت جگہ موجود تھی، لیکن اس رات خیمے نہیں لگائے گئے، بلکہ پہلے کی مانند گاڑیوں کا ایک دائرہ بنا کر ان کے درمیان رہنے کے لیے جگہ صاف کر لی گئی تھی. رات کا کھانا بھی سفری قسم کا تھا، اور آج رات یہاں رقص و سرود کی محفل بھی نہ جمی. یہ تھا ڈبل باس کے سفر کرنے کا انداز. جہاں کے مختلف علاقوں کی کیفیت میں اب اچھی طرح سمجھ چکا تھا. یہاں جگہ جگہ خطرناک دلدلیں، خوفناک جنگل اور وحشی قبیلوں کی بھرمار تھی. ڈبل باس ہر سلسلے میں ہوشیار نظر آتے تھے. ویسے میں ان کی تنظیم کا دل سے قائل ہوتا جا رہا تھا. بلا شبہ وہ جو کوئی بھی تھے بہترین ذہانت کے مالک تھے اور اپنا کام بڑی خوش اسلوبی سے کر رہے تھے. دلچسپ بات یہ تھی کہ اس گروہ میں جتنے افراد شامل تھے وہ سب ہی جانتے تھے کہ ان کا یہ سفر کس حیثیت کا حامل ہے، اور سب کے سب اپنے طور پر اس سے دلچسپی رکھتے تھے. یہاں تک کہ خواتین بھی خزانے کی تلاش میں دوڑی دوڑی چلی جا رہی تھیں. یہ ایک دلچسپ مرحلہ تھا، اور بہر طور اب تک مجھے ایسے واقعات سے سابقہ نہیں پڑا تھا. یوں تو زندگی میں بے شمار کردار آئے تھے، اور ہر کردار اپنی جگہ ایک الگ حیثیت کا مالک تھا، لیکن ڈبل باس مجھے بھی کافی پسند آئے تھے. سفر کا دوسرا دن بھی پہلے دن کی مانند تھا، البتہ چونکہ راستے دشوار گزار تھے اس لیے یہ سفر تکلیف دہ رہا. خاص طور سے پہلے ایسے راستوں کا تعین کیا جاتا تھا جہاں سفر کیا جائے. دوسری رات کا قیام بھی تقریباً ایسا ہی تھا. البتہ میری دلچسپی کے لیے ریلزے موجود تھی. میں نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ لڑکی بہت آگے کی چیز ہے اور اس کے ساتھ ربط بڑھانا مشکل نہیں، لیکن کیا کرتا. میں درمیان میں موجود تھا. وہ بہانے سے میرے گرد چکرا رہا تھا. ریلزے بھی اس سے الجھتی نہیں تھی، بلکہ اس کی موجودگی میں مجھ پر زیادہ التفات کا اظہار کر کے وہ غالباً میک مین کو جلانا چاہتی تھی، اور میں میک مین کے چہرے پر طیش کے آثار دیکھ کر پریشان ہونے لگتا تھا. تیسرے دن کا سفر دھوپ اور گرمی کی وجہ سے انتہائی تکلیف دہ تھا. پتہ نہیں ڈبل باس کون سی لائن پر آگے بڑھ رہے تھے. یہ معلومات حاصل کرنا میرا کام نہیں تھا. ابھی تک میں نے اپنے کام سے کام رکھا تھا. سفر کیسا بھی گزرا ہو، لیکن اس رات ہمیں ایک نخلستان میں پہنچے. ناریل اور کھجوروں کے جھنڈ بکھرے ہوئے تھے اور ان کے درمیان پانی موجود تھا. ڈبل باس نے یہاں خیمہ زنی کا اعلان کر دیا اور مجھے ان کے سفر کے انداز کا احساس ہوا. وہ ایسی جگہ قیام کرتے تھے جہاں زندگی کی سہولتیں موجود ہوں، یعنی پانی، درخت وغیرہ وغیرہ. یہاں راتوں رات خیمہ زنی کر لی گئی اور بالکل اسی انداز میں خیموں کا یہ شہر آباد ہو گیا. ریلزے نے مجھے بتایا کہ ڈبل باس اب یہاں 2-3 دن تک قیام کریں گے، کیونکہ اب تک جو مسلسل سفر کیا ہے اس نے سب کو تھکا مارا ہے. چنانچہ ایک طویل قیام کا فیصلہ کیا گیا تاکہ سب تازہ دم ہو کر سفر کا اثر نو آغاز کر سکیں. میں نے سمجھنے والے انداز میں گردن ہلائی. اس رات کوئی تفریحی پروگرام نہیں بنایا گیا، لیکن دوسرے دن پکنک کا سا ساما تھا. رائفلیں نکل آئی تھیں اور بہت سے لوگوں میں تقسیم کر دی گئی تھیں. ٹولیاں شکار کے لیے نکل گئیں. غالباً گوشت جمع کرنے اور اضافی خوراک حاصل کرنے کا یہی طریقہ تھا. ریلزے نے مجھ سے شکار کے بارے میں پوچھا تو میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں تو خود شکار ہوں اور عموماً شکاری مجھے شکار کرتے رہے ہیں. میں کسی معصوم جانور کو شکار کر کے کیا کروں گا؟ ریلزے ہنسنے لگی، پھر بولی، میرا خیال تم سے مختلف ہے. تم در حقیقت شکار کے انداز کے شکاری ہو اور یقینی طور پر دھوکے سے شکار کرتے ہو. تم نے اس کا اندازہ کیسے لگایا؟ اپنے آپ کو دیکھ کر، کیونکہ میں تمہاری شکار ہو گئی ہوں اور تم مستقل مجھے تڑپا رہے ہو. میں نے گہری نگاہوں سے ریلزے کو دیکھا. اس کا چہرہ دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی. دل ہی دل میں میں نے کہا کہ محترمہ، میں ایک با کردار آدمی ہوں. خواہ خواہ مجھ پر ڈورے ڈالنے کی کوشش نہ کیجیے، ورنہ آپ منہ کی کھائیے گا. وہ میرے ذہن میں ابھرنے والی سوچوں کو پڑھنے پر قادر ہوتی تو شاید برا منا جاتی، لیکن فی الحال تو وہ میرے سر پر سوار تھی. میں ریلزے کے ساتھ بہت دیر تک رہا، پھر کسی طرح ان سے جان چھوٹ گئی اور میں اپنے طور پر آگے بڑھ گیا. شکاری جنگلوں میں پہلے شکار کھیل رہے تھے. بعض ہرن اور نیل گائے اٹھائے واپس آ گئے تھے اور دوسرا گروہ ان جانوروں کی کھال اتارنے میں مصروف ہو گیا. میں آگے بڑھتا رہا اور ایک درخت سے ٹک کر اطراف کے مناظر دیکھنے لگا.
اس سفر کے دوران میں نے کئی بار گینڈوں کے غول دیکھے تھے، ایک دو بار شیر کی دھاڑ بھی سنائی دی تھی، لیکن وہ سامنے نہیں آیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ یہاں بھی ایسے وحشی جانور موجود ہوں۔ اس احساس کے تحت میں نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں اور دفعتاً ہی مجھے ایک حیرت کا جھٹکا لگا۔ مجھ سے کوئی 100 گز کے فاصلے پر میں کھڑا تھا۔ چوڑے چکلے بدن کا یہ آدمی ہاتھ میں رائفل لیے میرا نشانہ لے رہا تھا۔ رائفل کی نال میری ہی جانب اٹھی ہوئی تھی اور اس کے آنکھ دوربین سے لگی ہوئی تھی۔ میرے دیوتا کوچ کر گئے۔ ایک لمحے کے لیے میں اپنے فولادی بدن کو بھول گیا۔ مجھے اپنے بدن کے مختلف حصوں میں لاتعداد سوراخ خون اگلتے نظر آنے لگے۔ میں نے وہاں سے ہٹنے کی کوشش کی لیکن پاؤں من بھر کے ہو گئے۔ میک مین رائفل کے ٹریگر پر ہاتھ رکھے میرا نشانہ لے رہا تھا اور پھر چند لمحات کے بعد رائفل کی نال نیچے کر لی۔ میری طرف دیکھ کر دان نکوسے اور گردن جھکا کر ایک طرف بڑھ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، یہ مذاق تھا کہ اپنے غصے کا مظاہرہ یا پھر ایک وارننگ۔ بلا شبہ میک مین اگر اس وقت چاہتا تو مجھے نشانہ بنا سکتا تھا۔ اس کے پاس بڑا عمدہ بہانہ بھی موجود تھا۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ اس نے ایک شکار پر گولی چلائی تھی جو غلطی سے میرے جا لگی۔ اس بات پر اس سے باس برس بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ میرا کام تمام ہوتا یا نہ ہوتا یہ بات کی بات تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کمبخت نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس بات کا مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ میک مین مجھ سے سخت نفرت کرنے لگا ہے اور کسی بھی وقت میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں جان بوجھ کر کسی ایسی الجھن میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، چنانچہ یہی فیصلہ کیا کہ آہستہ آہستہ جس طرح ممکن ہو ریلزے سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کا آغاز میں نے دوسرے ہی دن سے کر دیا۔ شام کو معمول کے مطابق باہر محفل جمی، وہی بزم، وہی انداز، موسیقی کی ہلکی ہلکی دھنیں اور ڈبل باس کی تفریحات۔ میں نے ریلزے کو خیمے کے درمیان آتے دیکھا۔ عین اسی وقت مسٹر الکانڈر بھی باہر آ کر ایک میز پر بیٹھے تھے اور اتفاق سے میں ان کے قریب تھا۔ میری ان کی آنکھیں چار ہوئیں تو میں نے مسکراتے ہوئے انہیں ہیلو کہا۔ مسٹر الکانڈر بھی مسکرانے لگے اور پھر شفیق لہجے میں بولے، آئیے کچھ دیر میرے ساتھ بیٹھیے۔ انہوں نے پیشکش کی اور میں جلدی سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ریلزے کے قدم رک گئے تھے۔ وہ چند لمحات کھڑی مجھے دیکھتی رہی، اس کے بعد پاؤں پٹکتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ میں نے اس کی طرف بالکل دھیان نہیں دیا تھا۔ مسٹر الکانڈر کی ساتھی لڑکی کو آج پہلی بار میں اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ کچھ عجیب سے خد و خال کی مالک تھی، اس میں بے پناہ دلکشی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر ایک اجنبی سا انداز پایا جاتا تھا۔ میں بیٹھ گیا تو مسٹر الکانڈر بولے، کئی دن سے آپ ہمارے ساتھی ہیں، لیکن نہ جانے کیوں آپ نے ہم دونوں سے تعارف حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اوہ نہیں مسٹر الکانڈر، اس میں میری کوشش کا دخل نہیں، بس یوں سمجھیے جرأت نہ کر سکا۔ نہیں بھائی، انسانوں کو ایک دوسرے سے مل لینا چاہیے۔ اگر آپ ایک آدھ دن اور ہم سے دور رہتے ہیں تو پھر میں خود ہی آگے بڑھتا۔ دراصل لیشی کی نگہداشت کے سلسلے میں میرا تمام وقت صرف ہو جاتا۔ میں آپ کو اس سے ملاؤں، یہ میری بیٹی لیشی ہے اور میرا نام الکانڈر ہے۔ آپ کے بارے میں مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ کا نام گادا ہے اور آپ ایشیائی ہیں۔ مسٹر الکانڈر، آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی اور حقیقت یہی ہے کہ میں آپ کی شخصیت سے متاثر ہوں۔ ارے بھائی واہ، یعنی مجھ سے ملاقات کیے بغیر ہی آپ میری شخصیت سے متاثر ہو گئے؟ جی ہاں، کچھ شخصیتیں براہ راست ذہن کو متاثر کرتی ہیں اور آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ میں نے مس ریلزے سے آپ کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے۔ اوہ اچھا، تعجب ہے، میں نے تو اپنی شخصیت میں کوئی ایسی بات نہیں پائی، انہوں نے کہا۔ میں ہنسنے لگا تھا۔ مسٹر الکانڈر پھر بولے، اب جبکہ آپ نے یہ قدم اٹھا لیا ہے تو ہمارے درمیان اجنبیت نہیں رہنی چاہیے۔ آپ کا تعلق کون سے ملک سے ہے؟ میں نے مسٹر الکانڈر کو اپنے بارے میں مختصر تفصیلات بتا ڈالی۔ بلا شبہ ان کا انداز گفتگو بہت اچھا تھا اور اس میں اپنائیت جھلکتی تھی۔ وہ کہنے لگے، مسٹر گادا، جیسا کہ میرے علم میں ہے کہ آپ اتفاقاً بلکہ حادثتاً اس گروہ میں شامل ہوئے ہیں۔ میں نے تو یہ بھی سنا تھا کہ آپ مونٹینا کے ساتھ رہ چکے ہیں۔ مونٹینا؟ میں نے سوالیہ انداز میں مسٹر الکانڈر کو دیکھا۔ ہاں، ایک لڑکی جو ان سب کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے۔ اوہ، اس کا نام پہلی بار میرے علم میں آیا ہے۔ پہلے مجھے اس نام کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اس کا نام آپ کو کچھ اور بتایا ہو، لیکن در حقیقت اس کا نام مونٹینا ہی ہے۔ کیا واقعی آپ اس لڑکی کے ساتھ رہ چکے ہیں؟ جی، مجھے اس عذاب میں پھنسانے والی وہی شخصیت ہے، لیکن مسٹر الکانڈر، میں نے محسوس کیا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کچھ کتراتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟
میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں. یا تو آپ نے اس سلسلے میں صحیح طور پر تفتیش نہیں کی ہوگی اور اس کے بارے میں جاننا نہیں چاہا ہوگا, یا پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص وجہ ہو اس کی. مسٹر الکانڈر نے کہا. نہیں, حقیقت یہی ہے کہ ڈبل باس سے 2 ملاقاتوں میں تمام تفصیلات نہیں معلوم کر سکا اور اس کے بعد اس کا موقع بھی نہیں ملا. اس کا نام مونٹینا ہے اور وہ مونٹی قبیلے کی لڑکی ہے. یہ پورا گروہ یعنی ڈبل باس اس قبیلے کی تلاش میں نکلے ہیں. کیا میں اس قبیلے کی تلاش کا مقصد جان سکتا ہوں؟ مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس لڑکی تک رسائی حاصل کی جائے جس خزانے کی تلاش ڈبل باس کو ہے. اس کے نقشے کا آدھا حصہ اس لڑکی کے پاس ہے, لیکن اب تک کے حالات سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی اپنے قبیلے سے الگ ہو کر ہمارے آس پاس ہی کہیں چکراتی پھر رہی ہے. پھر اس قبیلے تک پہنچ کر ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا جب وہ ہمیں وہاں ملے گی ہی نہیں؟ اس کا آپ کا اعتراض بلا شبہ درست ہے, لیکن میں اس کا کوئی مناسب جواب دینے سے قاصر ہوں. اس سفر کا آغاز ڈبل باس نے ہی کیا تھا اور وہی اس سلسلے میں آپ کی معلومات میں کوئی معقول اضافہ کر سکتے ہیں. ہم لوگ تو بس ایک پرانے رشتے کی ڈور سے بندھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. پرانا رشتہ؟ جی ہاں, دراصل جنہیں یہ سب لوگ ڈبل باس کہتے ہیں, میرے لیے یہ میرے بچوں کی مانند ہیں. میں بچپن ہی سے ان کا اتالیق رہا ہوں, اتنے عرصے کے ساتھ ہیں اور ان سے ایک ایسی انسیت پیدا ہو گئی ہے کہ میں انہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے جب انہوں نے اس سفر پر جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا کہ ممکن ہے کسی موڑ پر انہیں میری ضرورت پڑ جائے. لیشی کو تنہا چھوڑنا چونکہ ممکن نہ تھا, اس لیے اسے بھی ساتھ لے لیا. میری بدقسمتی ہے مسٹر الکانڈر کہ اس سے پہلے میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکا. آپ کے ذریعے میری معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہے. یہ وہ عام معلومات ہیں جو آپ کسی بھی شخص سے حاصل کر سکتے ہیں. ہاں, مجھے تو تھوڑی بہت تفصیلات معلوم ہو چکی ہیں. مس لیشی بالکل خاموش ہیں. کیا یہ کچھ بیمار ہیں؟ میں نے مسٹر الکانڈر کی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. او ہاں, لیشی ذہنی طور پر معذور ہے اور خاموش رہتی ہے. طویل عرصے سے کچھ نہیں بولی. دیکھتی ہے, عمل کرتی ہے, لیکن کچھ بولتی نہیں. میں نے ہمدردانہ نظروں سے لیشی کی طرف دیکھا. وہ خاموشی سے بیٹھی دوسری جانب دیکھ رہی تھی. مجھے اس کا یہ انداز بھی بے حد پرکشش لگا. مسٹر الکانڈر کے ساتھ بیٹھ کر میں نے کافی پی اور مسٹر الکانڈر بہت دیر تک مجھ سے باتیں کرتے رہے. ریلزے سے برداشت نہ ہو سکا تو وہ خود اٹھ کر میرے پاس آ گئی. رقص شروع ہو چکا ہے, کہ آج تم میرا ساتھ نہ دو گے؟ اس نے کچھ اس انداز میں میرا بازو پکڑا کہ مجھے اٹھنا ہی پڑا. میں اس کے ساتھ رقص کرنے میں مصروف ہو گیا. عجیب و غریب لڑکی تھی, کسی طرح جان ہی نہیں چھوڑتی تھی. میں اس سے اتنا منحرف نہ تھا. اگر میک مین درمیان میں موجود نہ ہوتا, وہ کم وقت ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا. اس وقت بھی رقص کے دوران وہ خاموش بیٹھا ہم دونوں کو گھور رہا تھا. اس کی آنکھوں میں چنگاریاں سلگ رہی تھیں. میرے قدم ڈگمگا گئے اور ریلزے چونک کر مجھے دیکھنے لگی. کیوں, کیا ہوا؟ کچھ نہیں, رقص کرتی رہو, میں نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا اور وہ مسکرا کر خاموش ہو گئی. میرے حواس اب برقرار نہیں رہے تھے. رقص میں مجھے ذرا بھی لطف نہیں آ رہا تھا. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں. اوہ, یہ کیا کر رہے ہو؟ دفتن ریلزے کسمسائی میں اور میں چونک پڑا. کیا بات ہے, بار بار میرا پاؤں کچل رہے ہو؟ اوہ سوری, تم کچھ الجھے ہوئے ہو. شاید. کیا اس کی وجہ وہ لڑکی ہے؟ کون؟ میں چونک کر بولا. لیشی کی بات کر رہی ہوں. ریلزے کے لہجے میں جلن ابھر آئی اور میں نے ایک گہری سانس لے کر گردن ہلا دی. جی نہیں محترمہ, اس کی وجہ وہ لڑکی نہیں بلکہ وہ دیوزاد ہے جو آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے کئی بار ہڑپ کر چکا ہے. تم اس کی طرف غور ہی نہ کیا کرو. میں صرف اپنی طرف غور کرتا ہوں اور آپ خود میرا جائزہ لے سکتی ہیں. وہ دنیا کا سب سے بزدل انسان ہے, کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ارے بزدل انسان سب سے خطرناک ہوتا ہے, یہ میرا عمر بھر کا تجربہ ہے, میں نے کہا. اور ریلزے خاموش ہو گئی. میں گردن جھکا کر سوچ میں ڈوب گیا. پھر کسی نے میرا شانہ ہلا کر مجھے جھنجھوڑ دیا اور میں چونک پڑا. میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. میرے سامنے لیشی کھڑی تھی, بوڑھے الکانڈر کی بیٹی لیشی, جسے شروع سے لے کر اب تک میں نے بولتے چالتے تو کیا اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بھی نہ دیکھا تھا. جس کے متعلق اس کے باپ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ذہنی طور پر معذور ہے اور کسی بات میں اپنے طور پر حصہ نہیں لیتی, بس دیکھتی ہے, سن لیتی ہے اور کچھ کہا جائے تو عمل کر لیتی ہے. وہی لیشی میرے سامنے کھڑی تھی. ریلزے کا منہ بھی حیرت سے کھلا ہوا تھا. وہ کچھ دیر پہلے اس لڑکی کے سلسلے میں شک و حسد کا شکار ہو رہی تھی.
شاید اس کا خیال تھا کہ میں اسے پسند کرنے لگا ہوں، لیکن یہ توقع تو اسے بھی نہ رہی ہوگی کہ لیشی یوں اٹھ کر میرے سامنے آ کھڑی ہوگی۔ میں نے بمشکل تمام اپنی حیرت پر قابو پایا اور کہا، فرمائیے مس لیشی، میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ جواب وہی ملا جس کی مجھے توقع تھی، یعنی خاموشی۔ اس نے ایک دفعہ پھر مجھے زور سے ہلایا اور اٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا مسٹر الکانڈر مجھے یاد کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہ دیا اور بدستور مجھے اٹھنے کا اشارہ کرتی رہی۔ کیا بات ہے لیشی؟ اس مرتبہ ریلزے بولی تھی، وہ بھی اپنی حیرت پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تم مسٹر گادا کو کہاں لے جانا چاہتی ہو؟ لیشی نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ پہلے کی طرح خاموش تھی، لیکن اب اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک در آئی تھی کہ ریلزے کی نگاہیں خود بخود جھک گئیں۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں مجھ پر مرکوز ہوئیں اور مجھے یوں لگا جیسے ان کی لو ایک دم بڑھ گئی ہو۔ مزید کوئی سوال کیے بغیر میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ لیشی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور میری رہنمائی کرتی ہوئی ایک طرف لے جانے لگی۔ اس کی رفتار کسی قسم کی عجلت یا غیر ہمواری نہیں تھی۔ وہ یوں چلتی جا رہی تھی جیسے کوئی بڑا کسی چھوٹے سے بچے کو انگلی سے لگائے پارک میں گھوم رہا ہو۔ پہلے میں سمجھا کہ وہ مجھے مسٹر الکانڈر کے پاس لے جانا چاہتی ہے، لیکن اس کا رخ کیمپ کی بیرونی سمت تھا۔ ویسے بھی ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے پر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ مسٹر الکانڈر کہیں نظر نہیں آ رہے۔ میں نے سوچا کہ شاید مسٹر الکانڈر کیمپ سے باہر کسی جگہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس ملاقات کا مقصد کیا ہوگا؟ مسٹر الکانڈر سے میری شناسائی نہ صرف مختصر تھی بلکہ بے حد رسمی بھی تھی۔ مجھ جیسے راہ چلتے آدمی سے یوں دوسروں سے ہٹ کر ملاقات کرنا کچھ عجیب سا معلوم ہوتا تھا۔ لیشی مجھے لیے ہوئے اس چشمے تک پہنچ گئی جس کے کنارے ہمارے کاروان نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ یہاں پہنچ کر بھی وہ رکی نہیں تھی بلکہ چشمے کا چکر کاٹنے لگی۔ ایک طویل چکر کاٹ کر ہم چشمے کے دوسری سمت پہنچ گئے جہاں درختوں کے جھنڈ کچھ زیادہ ہی گھنے تھے۔ لیشی مجھے لیے آگے بڑھتی چلی گئی۔ ہم درختوں کے ایک جھنڈ کے عین وسط میں پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر لیشی رک گئی۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑا اور میری طرف مڑی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ پھر میرے سر پر بم پھٹا، بلکہ شاید اسے بم پھٹنے سے بھی تشبیہ نہیں دی جاتی۔ بم بھی آپ پھٹتا تو میں اتنا حیران نہ ہوتا۔ تم نے ان لوگوں کو خوب بیوقوف بنایا ہے ناصر شاہ، لیشی نے کہا تھا۔ اس ہمیشہ چپ رہنے والی لڑکی کو بولتے دیکھ کر، اور وہ بھی ایسی بات جس سے صرف میں واقف تھا، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ مارے حیرت کے میرا کیا حال ہوا ہوگا۔ اگر اس وقت میرے سامنے آئینہ رکھ دیا جاتا تو شاید میں خود اپنی پھیلی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ڈر جاتا۔ میرے تاثرات دیکھ کر لیشی کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر میرے گال کو چھوا اور مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اس بظاہر روکھی پھیکی سی نظر آنے والی لڑکی کے ہاتھ میں زندگی کی حدت کیسے موجیں مار رہی ہے۔ میری بات کا جواب نہیں دو گے ناصر شاہ؟ اس نے ایک دفعہ پھر کہا۔ میں لڑکھڑا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میرے ہونٹ جیسے خود بخود ہلے۔ تم کون ہو لیشی؟ کیا نظر آتی ہوں تمہیں؟ اس نے شوخی سے کہا۔ تم کیا چیز ہو؟ الفاظ میرے منہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں؟ تم نے تو خود مجھے بتایا، اس نے کہا، اور میں حیرت دو چند ہو گئی۔ میں نے؟ کب؟ کس وقت؟ کیا بتایا؟ تمہارے دل نے مجھے پکارا تھا۔ لیشی کی شوخی مزید جاندار ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کی چمک پر نگاہیں جمانا دشوار ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی صدا پر کان دھرا اور تمہاری ساری کہانی سن لی۔ کیسی کہانی؟ یہی کہ تم ایک لکھاری ہو۔ نت نئی کہانیوں کی تلاش میں گھر سے نکلے تھے کہ برف زاروں میں جا پھنسے۔ وہاں تمہاری ملاقات منور سے ہوئی۔ تم نے اس کی کہانی سنی۔ پھر تم منور اور ایک اور آدمی کے ساتھ مل کر برف زاروں سے نکلنے کی راہ تلاش کرنے نکلے۔ وہ دونوں راستے میں ہی موت کا شکار ہو گئے، لیکن تم بچ نکلے۔ پھر تم زیانہ پہنچ گئے۔ وہاں تمہاری ملاقات شیوش اور ہارلیس سے ہوئی، پرشیانہ، روتھن اور زیراس سے ہوئی، اور تم وہاں سے ان لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے جو زیانہ پر قبضے کے خواہش مند ہیں، لیکن تم خود نہیں جانتے کہ منزل کہاں ملے گی۔ کیا کہہ رہی ہو لیشی؟ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ خدا کے لیے کوئی سمجھ آنے والی بات کرو، تم تو مجھے پاگل کر دو گی۔ پاگل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے کہا، اور نہ ہی پریشان ہونے کی۔ تمہارا راز میرے سینے میں اسی طرح محفوظ رہے گا جیسے تمہارے اپنے دل میں۔
لیکن آخر تمہیں یہ سب معلوم کیسے ہوا؟ میں نے مدہوش ہو کر پوچھا۔ کہا نا تمہارے دل نے مجھے پکارا تھا، اس نے کہا۔ لوگوں کے دل اکثر مجھے آواز دیتے رہتے ہیں، لیکن میں ہر کسی کی صدا پر متوجہ نہیں ہوتی۔ کوئی ایسا ہوتا ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور تمہارے دل کی پکار میں ایسی کشش تھی کہ میں خود بخود کھینچی چلی آئی۔ اس مرتبہ کچھ کہنے کی بجائے میں نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ میں اپنے ذہن کو پرسکون کرنا چاہتا تھا تاکہ کوئی ڈھنگ کی بات سوچ سکوں۔ اس لڑکی نے مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ جو باتیں صرف مجھے معلوم تھیں وہ اسے کیسے پتہ چل گئیں؟ میں کچھ سمجھنے سے قاصر تھا۔ ذہن پر خواہ مخواہ زور مت ڈالو۔ اس مرتبہ لیشی نے سنجیدہ ہو کر کہا، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی جانی چاہیے، بس ایک حقیقت سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے۔ اتنا اطمینان رکھو کہ مجھے یہ باتیں معلوم ہونے کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ ممکن ہے کوئی فائدہ ہی ہو جائے۔ فائدہ؟ میں نے قدرے توقف کے بعد کہا۔ کیسا فائدہ؟ تم میرے ڈیڈی سے واقف نہیں ہو، اس نے کہا۔ ڈبل باس نے انہیں ایسے ہی اپنے ساتھ نہیں رکھا، اور وہ اگر چاہیں تو تمہیں تمہاری ہر مشکل حل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ لیکن کیسے؟ یہ تم براہ راست ان سے بات کر کے معلوم کر سکتے ہو، لیشی نے کہا۔ لیکن اتنا یاد رکھنا کہ انہیں یہ مت بتانا کہ یہ مشورہ تمہیں میری طرف سے ملا ہے۔ دنیا کے سامنے میں گونگی اور ذہنی معذور ہوں۔ میں چاہوں گی کہ یہ تاثر برقرار رہے۔ میں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ لیشی واپسی کے راستے پر چلنے لگی، میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم کیمپ واپس پہنچ گئے۔ کیمپ واپسی کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے لیشی سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ مسٹر الکانڈر مجھے ملیں گے کہاں۔ اب پوچھنا بیکار تھا کہ سب سے سامنے لیشی کبھی نہیں بولتی۔ میں مسٹر الکانڈر سے فوراً ملنا چاہتا تھا۔ لیشی کی باتوں نے مجھے ایک بے چینی میں مبتلا کر دیا تھا۔ جس مقصد کے لیے میں ان ویرانوں میں بھٹکتا پھر رہا تھا، اسے پورا کرنا ہی میرے لیے سب کچھ تھا، اور مسٹر الکانڈر اس زمن میں میرے مددگار ثابت ہو سکتے تھے، تو میں جلد از جلد ان کی مدد حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ میں تھوڑی دیر انہیں ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا، پھر اچانک میری نظر مسٹر فالکن پر پڑی۔ وہ ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ میں فوراً اس کی طرف لپکا۔ مجھے یوں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ چونک گیا۔ خیریت مسٹر گادا؟ میں مسٹر الکانڈر سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے اپنے اضطراب پر قابو رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کہاں ملیں گے وہ؟ یہیں کہیں ہوں گے، اس نے کہا، لیکن میں آپ کی کیفیت کچھ عجیب سی محسوس کر رہا ہوں۔ خیریت تو ہے؟ فالکن کی نگاہ بہت تیکھی معلوم ہوتی تھی۔ میری پوری کوشش کے باوجود وہ میرے اندرونی تغیر کو بھانپ لینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بس ایسے ہی ان سے ملنے کو جی چاہ رہا تھا۔ آپ یہاں بیٹھیے، اس نے کہا، میں انہیں ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ نہیں شکریہ، میں نے اسے روک دیا۔ ایسی بھی کوئی خاص بات نہیں کہ آپ ان کی تلاش میں بھاگ اٹھیں، ان سے ملاقات ہو ہی جائے گی۔ فالکن نے کچھ نہیں کہا تھا، بس گہری نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں اس کے شک کو مزید تقویت نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس کے سامنے سے ہٹ کر اپنے خیمے میں جا گھسا اور بستر پر لیٹ گیا۔ ذہن طوفانوں کی اما جگہ بنا ہوا تھا۔ لیشی نے مجھ پر حیرتوں کے جو پہاڑ گرائے تھے، اس کے بعد میری کیفیت ایسی ہونا بالکل بجا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ چپ چاپ گمسم اپنے آپ میں مگن لڑکی اندھیرے کا ایسا تیر ثابت ہوگی کہ سیدھا دل میں ترازو ہو جائے گی۔ مسٹر الکانڈر کی ذات میں مجھے پہلے ہی ایک نامعلوم سی کشش محسوس ہوئی تھی، اور اب سمجھ آ رہا تھا کہ میرا ان کی طرف یوں کھینچے چلے جانا بلا وجہ نہیں تھا۔ ان کی ذات میرے مقصد سے کسی نہ کسی طور وابستہ تھی، اسی لیے میرا دل مجھے ان کی طرف بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ مسٹر الکانڈر میرے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ رات گہری ہو چکی تھی، آخری تاریخوں کا چاند آسمان پر جگمگانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کی کمزور روشنی خیمے کے پردوں کے درزوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ میں اپنے ہی خیالوں میں مگن تھا کہ اچانک چاند کی روشنی نمایاں ہو گئی اور میں چونک پڑا۔ میرے خیمے کا پردہ ہٹا اور ریلزے اندر سرک آئی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا جی چاہا کہ سر پیٹ لوں۔ کمبخت تنہائی کے 2 لمحے دینے پر بھی تیار نہ تھی۔ اس وقت میں سب سے الگ ہو کر کچھ سوچنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ پھر میرے سر پر سوار ہوئی تھی۔ ایک دفعہ تو جی میں آیا کہ اسے اٹھا کر باہر پھینک دوں، لیکن پھر میں نے خود پر قابو پایا۔ تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے کہاں غائب ہونا ہے؟ میں نے اپنے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔
یہی تو بس یہ جی چاہ رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے دوسروں سے ہٹ کر تنہائی میں بیٹھا جائے۔ میں یہ نہیں پوچھ رہی، اس نے قدرے چڑچڑے پن سے کہا اور میرا غصہ ایک دفعہ پھر ابل پڑا۔ پھر کیا پوچھ رہی ہو؟ میں نے دانت پر دانت جما کر کہا۔ میں پوچھتی ہوں کہ آخر تم اس حرافہ کے ساتھ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آخر یہ ہوتی کون تھی مجھ سے اس طرح باز پرس کرنے والی؟ ذرا سی لفٹ کیا دے دی، سر پر چڑھنے لگی۔ یکدم ہی میں نے فیصلہ کیا کہ ریلزے کو اس کی حدود میں رہنے کا سبق پڑھا دیا جائے۔ میں کہاں جاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں؟ میں نے سرد لہجے میں کہا، اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ تم وقت بے وقت میرے سر پر سوار ہوتی رہو۔ خیمے کی نیم تاریکی میں ریلزے کی آنکھوں میں پہلے حیرت نظر آئی، پھر غصے کی چمک۔ تو ایک ہی ملاقات میں دماغ عرش پر پہنچ گیا جناب کا۔ فضول باتیں مت کرو، میں نے سختی سے کہا۔ جو تم سمجھ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے غصے کو آواز مت دو، میری ایشیائی دوست۔ ریلزے فنکاری، اگر میں بھڑک گئی تو تمہاری اس لیشی کی خیریت نہیں۔ اس کی خیریت یا عدم خیریت سے مجھے کوئی مطلب نہیں۔ میرا لہجہ مزید سرد ہو گیا۔ اگر تم اس سے الجھنا چاہتی ہو تو میری طرف سے ہر طرح سے اجازت ہے، لیکن خواہ مخواہ میرے راستے میں آنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے اچھا نہ ہوگا۔ کس کے لیے کیا اچھا نہ ہوگا اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا مسٹر گادا، ریلزے نے زہریلے لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں پسند کیا ہے اور میری پسند کی طرف کسی اور کی نگاہ اٹھے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیشی سے تو میں خیر نمٹ ہی لوں گی، لیکن تم بھی بات یاد رکھنا کہ میری چاہت کو ٹھکرانا تمہیں بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ میں سستی چیزوں کو ویسے بھی پسند نہیں کرتا۔ اس بار میں نے اس کو مزاح کا اڑایا۔ دیکھتا ہوں کہ تم میرے اس فعل کی کیا قیمت لگاتی ہو۔ ریلزے تھوڑی دیر مجھے گھورتی رہی، پھر جس طرح آئی تھی اسی طرح باہر نکل گئی۔ میں ایک گہری سانس لے کر بستر پر دراز ہو گیا۔ یہ ایک اور مصیبت گلے پڑ گئی۔ پہلے کیا کم جنجال تھے، جو راہ چلتے ایک اور بلا میرے سر پر سوار ہو گئی۔ خیر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ریلزے سے جھک جھک کر گویا میں اندر سے کوئی غبار نکال رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید ساری رات پلک چھپانے کا موقع نہ مل سکے، لیکن اس کے جانے کے بعد آہستہ آہستہ نیند کی پڑیاں میری آنکھوں میں اترنا شروع ہو گئیں اور آہستہ آہستہ میں خوابوں کی وادیوں میں پہنچ گیا۔ اگلی صبح میری آنکھ ذرا دیر سے ہی کھلی تھی۔ پرانا دور ہوتا تو یقیناً اس وقت بدن ٹوٹتا اور کسل مندی بے طرح غلبہ پاتی، لیکن زیانہ کے حکمہ کی ادویات کا تختہ مشق بننے کے بعد تھکن، کسل مندی، بدن ٹوٹنے جیسی شکایات میری زندگی سے یکسر خارج ہو چکی تھیں۔ میں ہمیشہ تازہ دم اور حشاش بشاش رہتا تھا۔ اٹھتے ہی پہلا خیال جو میرے دل میں آیا وہ لیشی کا تھا۔ اس کے حوالے سے مسٹر الکانڈر یاد آئے اور پھر ریلزے ذہن میں آ گئی۔ رات جانے سے پہلے وہ مجھے دھمکی دے کر گئی تھی۔ خیر جہنم میں جائے، اس کی دھمکیوں کی یہاں کسے پرواہ ہے۔ رہی لیشی کی بات تو وہ پراسرار لڑکی اپنی حفاظت کرنا خوب جانتی ہوگی۔ اگر باہر نکل کر کہیں نظر آ گئی تو ریلزے کی طرف سے خبردار کر دوں گا، پھر وہ جانے اور اس کا کام۔ باہر نکل کر میں چشمے پر پہنچا، نہا دھو کر واپس آیا۔ کیمپ میں ناشتہ تقسیم کیا جا رہا تھا۔ گزشتہ روز کے شکار کیے ہوئے جانور ابھی تک کام آ رہے تھے۔ میں نے ناشتہ کرنے والے افراد کا جائزہ لیا۔ ریلزے موجود نہیں تھی، البتہ کئی اور شناسا چہرے موجود تھے، جن میں میک مین بھی شامل تھا۔ اس کی توجہ اس وقت میری طرف نہیں تھی۔ وہ ناشتے کے خالی برتن سامنے رکھے تھوڑی ہتھیلی پر ٹکائے کسی سوچ میں غرق تھا۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں میرے دل میں آئی کہ اس سے ذرا کھل کر بات کی جائے۔ میں آگے بڑھا اور اس کے سامنے پہنچ گیا۔ معاف کیجیے مسٹر میک مین، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ میں نے بے حد مہذبانہ لہجے میں کہا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ پھر وہ خود پر قابو پا کر بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں، تشریف رکھیے مسٹر گادا۔ شکریہ۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ناشتہ لاؤں آپ کے لیے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، ابھی بھوک نہیں، ضرورت محسوس ہوگی تو خود لے آؤں گا۔ بہرحال پیشکش کا شکریہ، میں نے کہا۔ تو اور کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ آپ میری ایک الجھن دور کر سکتے ہیں۔ الجھن؟ کیسے الجھن؟ جی ہاں، میں جب آپ لوگوں کی پارٹی میں شامل ہوا آپ مجھ سے کچھ ناراض سے، کچھ کھنچے سے دکھائی دیتے ہیں۔ کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟
ایسی تو کوئی بات نہیں مسٹر گادا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے شاید۔ کاش غلط فہمی ہی ہوئی ہوتی، لیکن بدقسمتی سے میں اس بارے پر میں پر یقین ہوں۔ پہلی نگاہ میں آپ مجھے ایک گرم جوش اور محبت کرنے والے انسان لگے تھے۔ میں نے اسے تھوڑا سا مکھن لگایا، لیکن آپ کی طرف سے ایسے رد عمل کا اظہار مجھے بے حد افسوس ہوا۔ مزید افسوس اس بات کا ہے کہ میں ابھی تک اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کھل کر بات کروں گا مسٹر گادا؟ جی جی پلیز، میں نے کہا۔ میں نے اسی لیے آپ کو ڈسٹرب کیا ہے کہ کھل کر بات کی جا سکے۔ تو کھلی بات یہ ہے کہ مسٹر گادا کہ میں ریلزے سے محبت کرتا ہوں، اور آپ کی طرف اس کا التفات مجھے بالکل پسند نہیں۔ میں مسکرا دیا۔ میں آپ کے جذبات اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں مسٹر میک، لیکن یقین کیجئے کہ میرے اور ریلزے کے درمیان ایسی کوئی بات نہیں جیسی آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر آپ دونوں کا ہر دم ساتھ ساتھ گھومنا اور رقص کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ میں نے کبھی ریلزے کو مجبور نہیں کیا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے یا میرے ساتھ رقص کرے۔ وہ اپنی مرضی کی مالک ہے، نہ آپ اس پر کوئی پابندی لگا سکتے ہیں نہ میں۔ لیکن آپ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو رنگ مچلتے ہیں میں ان سے اچھی طرح واقف ہوں مسٹر گادا۔ کبھی یہ رنگ میرے لیے مچلا کرتے تھے۔ ریلزے کے دل کی بات تو میں نہیں جانتا، لیکن اپنے دل کی بات بتا سکتا ہوں۔ میں نے کبھی اس سے اس نگاہ سے دیکھا ہی نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ میں تو پہلے کسی اور کی نگاہ کے تیر کا گھائل ہوں۔ ریلزے سے آنکھیں کیسے لڑا سکتا ہوں؟ پھر بھی آپ کا وجود ہم دونوں کے درمیان حائل ہو گیا ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ دیوار ہٹ جائے؟ اگر اچھے طریقے سے ہٹ جائے تو بہت بہتر ہے۔ بصورت دیگر میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کب کیا کر بیٹھوں۔ جب مجھے غصہ آتا ہے تو کچھ ہوش نہیں رہتا، میں بالکل باولا ہو جاتا ہوں۔ اطمینان رکھیے مسٹر میک، ایسی نوبت کبھی نہیں آئے گی۔ میں ریلزے کو سمجھا دوں گا کہ وہ آپ کی محبت کی قدر کرنا سیکھے۔ آپ جیسا شاندار نوجوان اسے اور کہاں ملے گا؟ میک مین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کیا آپ وعدہ کرتے ہیں؟ اگر میرا وعدہ آپ کے لیے قابل اعتبار ہے تو چلیے وعدہ ہی صحیح۔ تو پھر ٹھیک ہے، اس نے میری طرف ہاتھ بڑھا کر کہا۔ آج سے ہم دونوں کے درمیان مخاصمت ختمی اور پکی دوستی قائم۔ اور میں نے ہنس کر اس سے ہاتھ ملا لیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے پاس بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر یہ احساس لیے وہاں سے اٹھایا کہ چلو ایک دشمن تو کم ہوا۔ اس نے مجھے دھمکی ضرور دی تھی، لیکن میں نے اس کی بات کا کوئی اثر نہیں لیا تھا۔ اس جیسے 10 ہاتھیوں سے نپٹنا میرے لیے معمولی بات تھی، لیکن جو گر سے مر جائے اسے زہر کیوں دیا جائے؟ جب میں اسے دوست بنا کر بھی کام چلا سکتا ہوں تو خام خواہ کی مارا ماری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رہا جہاں تک ریلزے کا سوال، تو مجھے یقین تھا کہ رات کے تجربے کے بعد وہ اب خود ہی میری راہ میں آنے سے کترائے گی، اور میرا یہ یقین فوراً ہی جھوٹا ثابت ہو گیا۔ مجھے پتہ بھی نہ چلا اور نہ جانے کس طرف سے ریلزے مجھ پر نازل ہو گئی۔ ہیلو گادا، اس کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی اور میں کرہ کر رہ گیا۔ اوف، یہ مصیبت پھر آ مری۔ ہیلو، میں نے بادل نخواستہ کہا۔ اگر تم آج کا سارا دن میرے ساتھ رہنے کا وعدہ کرو تو میں تمہارا رات کا قصور معاف کر سکتی ہوں۔ میں اس وقت ایک درخت کے قریب کھڑا تھا، جی چاہا یہی کھردرا سا درخت اکھیڑ کر اس کے سر پر دے ماروں۔ میں اپنی مصیبتیں کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ گلے کا ہار بنی جا رہی تھی۔ نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھی کہ رات کو میرے منہ سے اتنی سخت باتیں سننے کے باوجود مسکرا رہی تھی۔ کیسا قصور؟ میں نے ضبط کر کے کہا۔ جو تم نے رات کو مجھے غصہ دلا کر کیا تھا، اس نے کہا۔ ویسے مجھے احساس ہے کہ میرے منہ میں سے بھی کچھ سخت باتیں نکل آئی تھیں۔ ان کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ دیکھو میں نے معافی مانگ لی، اب تمہیں بھی معذرت کر لینی چاہیے۔ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس کے لیے میں معذرت طلب کروں، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ توبہ ہے، مزاج ہی نہیں مل رہے جناب کے، اس نے اٹھلا کر کہا۔ دوستی میں تو ایسی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہو ہی جایا کرتی ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسان باتوں کو دل پر لگا لے۔ تم بے حد شدید غلط فہمی کا شکار ہو مس ریلزے۔ میرے لہجے میں کھردراہٹ اتر آئی۔ تم سمجھ رہی ہو کہ جلد یا بدیر میں بھی تمہارے حسن و جمال کا دیوانہ ہو کر تمہارے گرد طواف کرتا نظر آؤں گا، لیکن یہ تمہاری بھول ہے۔ اگر تم مزید تلخی سہنا نہیں چاہتی تو بہتر ہوگا مجھے میری ذات تک محدود رہنے دو۔ ریلزے کی ہونٹوں پر چپ کی مہر لگ گئی۔ اس کی روشن بڑی بڑی آنکھیں کچھ اور بھی بڑی ہو گئیں اور ان کی چمک میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے دل میں نہ جانے کیا کیا طوفان اٹھ رہے تھے۔ وہ تھوڑی دیر کھڑی ہونٹ کاٹتی رہی، پھر پلٹ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔
میں نے ایک گہرا سانس پڑا اور ناشتے کے اسٹال کی طرف بڑھ گیا۔ ارادہ تھا کہ پیٹ پوجا کرنے کے بعد مسٹر الکانڈر سے ملاقات کرنے کی کوشش کی جائے۔ ویسے ابھی تک وہ مجھے نظر نہیں آئے تھے۔ عجیب بات تھی، جب تک مجھے ان کی اہمیت کا علم نہیں ہوا تھا وہ ہر روز نظر آتے رہے، اور اب جب کہ میں انہیں تلاش کر رہا تھا مل کر ہی نہیں دے رہے، نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ ناشتے کے بعد میں پھر انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ ابھی تک وہ کہیں دکھائی نہیں دیے تھے اور مجھ پر جھنجھلاہٹ طاری ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دفعہ خیال آیا کہ کسی سے ان کے متعلق پوچھ لوں، لیکن پھر میں نے خود ہی یہ ارادہ ترک کر دیا۔ رات کو فالکن میرے انداز کی وجہ سے پہلے ہی شک میں مبتلا ہو چکا تھا۔ ممکن ہے اس نے اور لوگوں سے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہو۔ اب اگر میں دوبارہ اس طرح مسٹر الکانڈر کے متعلق پوچھتا ہوا نظر آتا تو یقیناً ان کے شبہات مزید قوت پکڑ جاتے اور یہ میرے لیے کسی طور سود مند نہ ہو سکتا۔ پھر مجھے لیشی نظر آئی۔ مسٹر الکانڈر اس کے ساتھ نہیں تھے، وہ تنہا ایک میز پر بیٹھی خلا میں گھور رہی تھی۔ میز خالی تھی، شاید وہ ناشتہ کر چکی تھی یا کرنے والی تھی۔ میں کچھ دیر اپنی جگہ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ بظاہر گونگی بہری لڑکی ایسی حیرت انگیز صلاحیتوں کی مالک ہوگی؟ میرے دل کی بات میرے منہ پر کر کے اس نے مجھے اس بری طرح چونکا دیا تھا کہ پناہ بخدا اب یوں بیٹھی تھی جیسے ایسی مجبور اور قابل رحم ہستی دنیا میں ہو ہی نہ۔ کچھ سوچ کر میں اس کی طرف بڑھ گیا۔ نہ جانے اسے معلوم تھا یا نہیں کہ مسٹر الکانڈر اس وقت کہاں ہوں گے، اور معلوم تھا بھی تو وہ میرے بات کا جواب دیتی یا نہیں۔ بہرحال اسی طرح امید و بیم کے کشمکش میں مبتلا میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ ہیلو لیشی، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ میری آواز اس کے کانوں تک پہنچی ہی نہیں۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی پتھر کے مجسمے سے مخاطب ہوں۔ کیا میں تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے ایک دفعہ پھر کہا۔ اس کی طرف سے پھر کوئی جواب نہ ملا اور میں خود کو بے حد ہونک محسوس کرنے لگا۔ جی کوڑا کر کے میں نے ایک دفعہ پھر اس سے کہا، تمہارے ڈیڈی کہاں ہیں لیشی؟ اس مرتبہ جواب ملا اور اس طریقے سے ملا کہ میں اچھل پڑا۔ لیشی کے لب نہیں ہلے تھے، لیکن میرے کانوں میں اس کی آواز گونجی تھی، بے صبری کا مظاہرہ مت کرو۔ میں بدک کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ لیشی کی نگاہیں بدستور خلا میں مرکوز تھیں۔ وہ بولی نہیں تھی، لیکن اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی، اور وہی آواز ایک دفعہ پھر آئی۔ کسی طرح کی تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، ڈیڈی تمہارے بارے میں جان چکے ہیں، وہ جلد ہی خود تم سے ملیں گے، اب تم جاؤ۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی انجانی قوت نے میرے شانے پکڑ کر مجھے گھما دیا ہو۔ میرے قدم خود بخود اٹھنے لگے۔ لیشی کی ہدایت کے مطابق میں اس سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ آج اس لڑکی نے ایک دفعہ پھر مجھے گھما کر رکھ دیا تھا، نہ صرف ذہنی طور پر بلکہ جسمانی طور پر بھی۔ نہ جانے اس کے اندر کون سی قوت سمائی ہوئی تھی۔ میں کہیں رکے بغیر سیدھا اپنے خیمے میں پہنچ گیا۔ بوڑھے ہارلیس نے مجھ سے کہا تھا کہ چلتے رہو، کہیں نہ کہیں منزل کی طرف رہنمائی کرنے والا موڑ سامنے آ ہی جائے گا، اور مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ موڑ سامنے آ گیا ہو۔ اس عجیب و غریب لڑکی سے میری ملاقات کوئی نہ کوئی رنگ لانے والی تھی۔ شام تک میں اسی طرح اپنے خیمے میں موجود رہا۔ دوپہر کے کھانے کے وقت بھی میں باہر نکلا۔ دوپہر کو ڈبل باس کا ہر کارا میری خیریت معلوم کرنے آیا تھا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ میں کھانا کھانے کیوں نہیں آیا۔ میں نے بھوک نہ ہونے کا بہانہ بنا کر واپس بھیج دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گیا، یہ پیغام لے کر کہ اگر میری طبیعت ٹھیک نہیں تو کیمپ کے ڈاکٹر کو یہاں بھیجا جا سکتا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ ڈاکٹر وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں، ویسے ہی طبیعت کچھ سست ہو رہی ہے، میں بس آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا۔ شام کو جب ایک دفعہ پھر رقص و موسیقی، طعام، بادانوشی کے ہنگاموں کا آغاز ہوا تو میں اپنے خیمے سے باہر نکلا۔ ذہنی اضطراب کے باعث بھوک تو خیر اڑ ہی گئی، کسی کی شکل دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں صرف اس امید پر باہر نکلا تھا کہ الکانڈر سے ملاقات ہو جائے تو ان سے کوئی بات کرنے کا موقع مل سکے، لیکن الکانڈر سے ملاقات ہونے سے پہلے میک پین سے ٹکراؤ ہو گیا۔ میں آپ ہی کی طرف آ رہا تھا مسٹر گادا، اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔ خیریت؟ میں نے الکانڈر کی تلاش میں نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی ملاقات ریلزے سے ہوئی تھی؟ ہاں، صبح ہوئی تھی۔ کیا آپ دونوں کے درمیان کوئی تلخی ہو گئی ہے؟ آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ وہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیجئے۔ تلخی وغیرہ تو کوئی نہیں ہوئی، البتہ میں نے اسے یہ سمجھانے کی کوشش ضرور کی تھی کہ میں اس کے کام کا آدمی نہیں ہوں، اس لیے بلا وجہ مجھ سے ربط ضبط بڑھانے کی کوشش نہ کرے۔ اب اگر اس نے میرے سمجھانے کو دل پر لے لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ بھڑی بیٹھی ہے آپ کے خلاف،
آپ سے کوئی بات ہوئی ہے اس موضوع پر، اسی لیے تو میں آپ کی طرف آ رہا تھا۔ اگر صبح میری آپ سے بات نہ ہو چکی ہوتی تو شاید میرا رد عمل کچھ اور ہوتا، لیکن اب میرے دل میں آپ کے خلاف کوئی بدگمانی نہیں۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ ریلزے نے یقیناً اس کے جذبہ رقابت کو ہوا دے کر میرے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ اگر میں اس سے پہلے ہی بات نہ کر چکا ہوتا تو ممکنہ طور پر اس وقت ہمارے درمیان فری سٹائل ریسلنگ ہو رہی ہوتی۔ پھر میں نے کہا، مسٹر میک مین، میری آپ سے کوئی مخاصمت نہیں، میں آپ کا برا نہیں چاہتا، دوست سمجھ کر ایک مشورہ دے رہا ہوں، اگر آپ اس پر غور کر سکیں تو۔ کہیے، میں سن رہا ہوں۔ ریلزے کے ساتھ تھوڑا بہت وقت گزارنے کے بعد میں نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ نہایت دل پھینک اور ہرجائی قسم کی لڑکی ہے۔ زندگی ملنے والے ہر مرد سے اس کی دلچسپی محض وقتی ہوتی ہے۔ مجھ سے پہلے وہ آپ کے ساتھ محبت کی پنگیں بڑھا رہی تھی، اور جب میں سامنے آیا تو اس نے آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا، اور جب میری طرف سے مثبت جواب نہ ملا تو اس نے دوبارہ آپ پر الفت کے جال پھینک دیا، صرف اس لیے آپ کے ذریعے وہ مجھ سے انتقام لے سکے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، میں آپ کی بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں۔ تو کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ جب آپ کی ذات سے وابستہ مقصد پورا ہو جائے تو وہ آپ پہلے کی طرح آپ کو دھتکار کر کوئی اور ساتھی ڈھونڈ لے؟ اگر میری بات آپ کو بری لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن مسٹر میک مین، حقیقت یہی ہے کہ آپ کی محبت محض یک طرفہ ہے، اور میری نگاہ میں یک طرفہ محبت کی بدترین شکل ہے۔ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ ریلزے کا پیچھا چھوڑ کر کسی باوفا سے دل لگائیے، وگرنہ بعد میں کف افسوس ملتے رہ جائیں گے۔ مردانہ وجاہت کی آپ میں کمی نہیں، آپ کے سینے میں محبت کرنے والا دل بھی ہے، اور میرا تجربہ ہے کہ ایسے شخص کو بہت سے چاہنے والے مل جاتے ہیں۔ میک مین خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں اداسی اتر آئی۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا، آپ درست کہتے ہیں مسٹر گادا، کاش آپ سے پہلے کوئی اس طرح سمجھانے والا مل جاتا تو مجھے اس تکلیف سے دوچار نہ ہونا پڑتا جو ریلزے کی بے رخی کی دین ہے۔ بہرحال آپ کی باتوں نے میری آنکھیں کھول دیں، اور مجھے خوشی ہے کہ بات حد سے آگے بڑھنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ آپ کے مشورے کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، یہ میرا فرض تھا، لیکن اب ایک مشورہ آپ میرا بھی پلے باندھ لیجئے۔ وہ کیا؟ ریلزے کی محبت کا دھم بننے والا اس کارواں میں اکیلا نہیں، اور بھی بہت سے اس کی زلف کے اسیر ہیں۔ وہ آپ سے انتقام لینا چاہتی ہے، اور اگر میں اس کی خواہش پوری نہیں کرتا تو وہ کسی اور کو آلائے کار بنا سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی دوسرا میری طرح آپ سے آ کر پہلے بات نہیں کرے گا۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آئندہ سے محتاط رہیے گا۔ میں بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھوں گا، اور جہاں میرے علم میں کوئی ایسی بات آئی میں آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ آپ کے مشورے اور تنبیہ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ اس نے میری کہی ہوئی بات مجھے لوٹا دی، اور ہم دونوں ہنس پڑے۔ پھر میک مین نے کہا، آپ نے کھانا کھا لیا؟ نہیں، اسی سوچ میں خیمے سے نکلا تھا کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ تو پھر چلیے دونوں اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ ہمیں اکٹھے دیکھ کر ریلزے کو علم بھی ہو جائے گا کہ اس کی کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ اگرچہ کھانے کی طبیعت بالکل نہیں کر رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اس کی بات مان لی۔ چند لقمے زہر مار کر لے کر پھر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ مسٹر الکانڈر اب تک نہیں آئے تھے۔ میرے اضطراب میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ لیشی نے کہا تھا کہ کسی طرح کی تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن اس دل کو میں کیا کرتا جسے کل کسی چین نہیں تھا۔ بہرحال کھانا کھا کر کچھ وقت میں نے محو رقص جوڑوں کا نظارہ کرنے میں گزارا، اور دوبارہ اپنے خیمے میں واپس آ گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، سب لوگ سو چکے تھے، پورے کیمپ پر سکوت طاری تھا۔ درختوں پر سرسراتی اور پتوں کی ہلکی ہلکی تالیوں کے سوا کوئی آواز نہ تھی۔ جنگل کے جانور بھی شاید کہیں دور نکل گئے تھے کہ ان کی طرف سے بھی خاموشی ہی خاموشی تھی۔ میں اپنے بستر پر دراز سوچوں کے گرداب میں غوطے کھا رہا تھا۔ ایک خیال رہ رہ کر ذہن میں گونجتا تھا، مسٹر الکانڈر کو خود مجھ سے رابطہ کرنا تھا، اور نہ جانے یہ رابطہ کب ہوگا۔ اور بالآخر اس سوال کا جواب ملنے کا وقت آ گیا۔ ہوا کے ہلکے ہلکے شور میں تھوڑا سا اضافہ ہوا، یوں لگا جیسے ہوا پہلے کے مقابلے میں کچھ زیادہ سرد، کچھ زیادہ وزنی ہو گئی ہے۔ کسی انجانی قوت کی لہریں اس میں شامل ہونے لگی ہیں۔ یہ لہریں مجھ تک پہنچنے لگیں، میرے دل کے دروازے پر دستک دینے لگیں۔ یوں لگا جیسے ان لہروں کے دوش پر کوئی صدا مجھے تک پہنچ رہی ہے، مجھے اٹھنے کو کہہ رہی ہے، باہر آنے کی ہدایت کر رہی ہے۔
میں اٹھا اور خیمے سے باہر نکل آیا۔ میرے قدم خود بخود حرکت میں تھے، کوئی اندیکھی قوت میری رہنمائی کر رہی تھی۔ میں چلتا چلا جا رہا تھا، چاند کی پھیکی سی بے جان روشنی، ارد گرد محو خواب نفوس، نخلستان کی ٹھنڈی زمین، درختوں سے ٹکرا کر آتی ہوئی ہوا۔ مجھے کسی چیز کا احساس نہ تھا، بس اتنا معلوم تھا کہ مجھے کہیں پہنچنا ہے، بہت جلد پہنچنا ہے، لیکن کہاں یہ معلوم نہ تھا، اور معلوم کرنے کی کوئی ضرورت بھی محسوس نہ ہو رہی تھی۔ نہ جانے کتنی راہ طے کرنے کے بعد یہ سفر ختم ہوا۔ چاند کی سیمیں نور میں ایک جگہ آگ کی زرد روشنی نظر آئی، اور اس آگ کے سامنے پہنچ کر میں رک گیا تھا۔ میرے گھٹنے آہستہ آہستہ خمیدہ ہوئے،